ارشاد فرماتے ہیں کہ میدان محشر میں میں اپنی امت کے لوگوں کا نام لے کے انہیں بلاؤں گا. باتیں سمجھتے ہیں تو مجھے بتائیے گا، زیادہ ہنگامہ نہ کیجیے گا، آپ کا مجھ پر احسان ہوگا. حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اپنی امت کے لوگوں کا نام لے کے انہیں بلاؤں گا. تو امت مجھ سے کہے گی، حضور فرماتے امت مجھ سے کہے گی آقا آپ کو میرے نام کی کیسے خبر، آپ کو یہ کیسے پتا چلا کہ میرا نام یہ ہے؟ تو حضور ارشاد فرماتے میں کہوں گا اے میری امت، جب تو زندگی میں مجھ پر درود پڑھا کرتی، اے میری امت کے لوگوں جب تم زندگی میں مجھ پر درود پڑھا کرتے تھے نا، تو جب فرشتے تیرا درود لے کر کے میری بارگاہ میں آتے تھے تو درود کے بعد وہ یہ بتاتے تھے کہ آقا اس درود کو فلاں نے پڑھا ہے. حضور مسکرا کے کہتے ہیں میں تجھے درود کی وجہ سے پہچانتا ہوں، میں تجھے درود کی وجہ سے جانتا ہوں. اچھا فرشتوں نے حضور کی بارگاہ میں آپ کا نام بتایا تھا، لیکن جیسے آپ حضور کے سامنے آئے حضور نے آپ کے چہرے سے پہچان لیا یہی وہ شخص جس نے زندگی میں مجھ پر درود پڑھا. اب آئیے دو باتیں اور سنتے ہیں منٹوں کے حوالے حساب سے. بڑی عظیم شخصیت ہے پروفیسر واصف علی واصف، ان سے پوچھا گیا کہ درود پڑھنے کی شرط کیا ہے. دیکھیں سرکاروں کی موجودگی، زور سے بولیے گا بھی نہیں ورنہ میں جملے واپس لے لوں گا. پروفیسر واصف علی واصف سے پوچھا گیا درود پڑھنے کی شرط کیا ہے، تو واصف علی واصف فرماتے ہیں کہ درود پڑھنے کی ایک ہی شرط ہے. بولے وہ کیا؟ بولے وہ شرط یہ ہے کہ درود پڑھنے والا یعنی آپ لوگ، درود پڑھنے والا اور جس پر درود پڑھا جائے یعنی مدینے والے آقا. جملہ ریورس کرتا ہوں، درود پڑھنے والا اور جس پر درود پڑھا جائے دونوں کا زمانہ ایک ہونا چاہیے. سمجھ رہے ہیں درود کسے پڑھنا چاہیے؟ سلام آپ دیواروں در سے نہیں کرتے، اپنی بلٹ گاڑی سے سلام نہیں کرتے، اپنی کار سے سلام، جہاں جواب ملنے کی امید ہوتی ہے وہیں سلام کرتے ہیں. آپ درود پڑھیں تو اس کی بارگاہ میں جو آپ کے سامنے. درود پڑھنے کے لیے جو شرط ہے وہ یہ ہے درود پڑھنے والا بھی ہو، جس پر درود پڑھا جائے وہ بھی ہو، تب درود پڑھنا چاہیے ورنہ درود نہیں پڑھنا چاہیے. اس نے کہا بابا پھر ہم درود نہ پڑھے گا کیوں؟ کہا اس لیے کہ ہم حضور کے زمانے میں نہیں. تو پروفیسر واصف علی واصف فرماتے تو نے سچ کہا تو حضور کے زمانے میں نہیں تھا، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ حضور تو تیرے زمانے میں ہے. یہ بھی حقیقت ہے کہ حضور تیرے زمانے میں. حضور سیدی شاہ صوفی سلطان میاں شاہ صاحب قبلہ سے پوچھا گیا درود پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ آواز پہنچی؟ بولے آواز پہنچی؟ پوچھا گیا درود پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ ان جملوں کو لکھیں آپ سونے کی قلم سے. درود پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو صوفی صاحب فرماتے ہیں کہ درود پڑھنے کا وہی طریقہ ہے جو نماز پڑھنے کا ہے. درود پڑھنے کا وہی طریقہ ہے جو نماز پڑھنے کا ہے. پوچھا گیا نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسے نماز پڑھو یا تم خدا کو دیکھ رہے ہو یا خدا تمہیں دیکھ رہا ہو. پھر صوفی صاحب کہتے ہیں ایسے ہی درود پڑھو یا تم نبی کو دیکھ رہے ہو یا نبی تمہیں دیکھ رہا ہے. اسے حضوری کا طریقہ کہتے ہیں. یہ آپ کو حاضر باش کر دے گا. آپ کے شہر سے امر ڈوبہ، یہ بستی، یہ خلیل آباد، یہ گورکھپور، یہ فیض آباد، یہ ایودھیا، یہ سلطان پور، یہ پرتاپ گڑھ، یہ بنارس، یہ جون پور شیراز ہند، یہ لکھنؤ اور کانپور کی جو زمین ہے بیلٹ ہے، پورا سرکل ہے، اس زمین پر درود پڑھو گے تو پھر یہ زمین سے جو مدینہ پاک کا تقریباً 3000 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، ڈسٹینس ہے، یہ ختم ہو جائے. درود فاصلے ختم کرتا ہے، درود دوریاں ختم کرتا ہے. درود آپ کو حضور کی بارگاہ میں حاضر باش کرتا ہے. آپ فرماتے ہیں ایسے درود پڑھو جیسے حضور نے فرمایا جیسے نماز پڑھتے ہو، یا تم نبی کو دیکھ رہے ہو یا نبی تمہیں دیکھ رہا. اگر یہ عقیدہ غالب ہے تو آئیے بڑے ادب اور احترام کے ساتھ حضور سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا نورک محمد و عطرتہ و بارک وسلم بعدد کل معلوم لک بعدد کل معلوم لک. 2 شعر میں نعت کے پڑھتا ہوں اپنے ان آقا زادوں کی جوتی مبارکہ کو اپنے سر پہ رکھتے ہوئے. رکوع سجدے تشہد قیام بنتے گئے، رکوع سجدے تشہد قیام بنتے گئے، حضور چلتے گئے اور نظام بنتے گئے. حضور چلتے گئے اور نظام بنتے گئے، حضور چلتے گئے اور نظام بنتے گئے. جو لوگ پشتوں سے کچھ بھی نہ تھے سوائے غلام،
درود پڑھتے گئے اور امام بنتے گئے. جو لوگ پشتوں سے کچھ بھی نہ تھے سوائے غلام، درود پڑھتے گئے اور امام بنتے گئے. بس ایک نام محمد چنا گیا اور پھر اس ایک نام سے سب نیک نام بنتے گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. صدق اللہ مولانا العظیم. قرآن کی اس آیت کو آپ نے بچپن سے ماں کی گود سے سنا ہوگا، یاد بھی ہوں گے، اس کے ترجمے آپ پر غالب بھی ہوں گے، فیضان تقسیم بھی کرتے ہوں گے، آپ اس راہ کے مسافر بھی ہوں گے. اللہ ارشاد فرماتا ہے، قرآن آپ سے مخاطب ہے، اللہ آپ سے کہتا ہے اے ایمان والو. بڑے خوش نصیب ہیں کہ آپ کو قرآن ایمان والا کہتا ہے. اگر حکومت ہند ہمیں ایمان والا مانے نہ مانے ہمیں کوئی نقصان نہیں پڑتا، سردی گرمی کوئی اثر نہیں پڑتا. خوشی اس بات کی ہے کہ ہمیں ہمارا رب ایمان والا کہتا ہے. اے ایمان والو خوش ہو جاؤ، شکر کے سجدے ادا کرو کہ تمہیں مومن کہا جا رہا ہے. اس کے بعد ایک شرط لگائی کہ اگر تم مومن ہو تو ایک کام یہ کرو نا، اتقوا اللہ. اللہ فرماتا ہے مجھ سے ڈرتے بھی رہو. آپ کو آزاد نہیں چھوڑا گیا، نہیں ڈرو گے تو مار دیے جاؤ گے. آپ کو اللہ سے ڈرنا پڑے گا. اسپین میں ایک مسجد قرطبہ نام کی تھی، اتنی بڑی مسجد تھی کہ روزانہ اس میں ایک رات چراغ جلانے میں 40 من سرسوں کا تیل لگتا تھا. جب مسلمانوں کے دل سے قرآن کی محبت چلی گئی، حضور کی اولاد کی تعظیم چلی گئی، قرآن اور حدیث کے فیضان سے دوری آئی، حضور پر درود پڑھنا انہیں لوڈ لگنے لگا، مجلس رسول میں دعوتیں دی جانے لگی، وہ بھاگنے لگے، شراب کی محفلیں سجانے لگے. تو معلوم ہے کیا ہوا؟ 2.5 دن میں 3.5 لاکھ مسلمانوں کا قتل ہوا. آج اس مسجد میں بیئر بار، شاپنگ سینٹر، بگ بازار کے بڑے بڑے سسٹم نظر آتے ہیں، اذان دینے والا کوئی نہیں. یعنی اگر آپ اللہ سے ڈرتے ہو تو آپ مرنے کے بعد بھی زندہ رہو گے. اللہ سے ڈرتے نہیں ہو تو مرنے سے پہلے مار دیے جاؤ گے. یہ فائنل بات. اب آپ سے اللہ کہتا ہے کہ تم مومن ہو اور مجھ سے ڈرتے بھی ہو، ایک کام اور کرنا. وہ کام کیا ہے؟ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. اللہ کہتا ہے تم نے ایمان حاصل کر لیا تو مجھ سے ڈرتے بھی ہو تو ایک کام اور کرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اگر کہو تو یہ بات بتا دوں، 900 سال سے لے کے اب تک، اب سے لے کے امام مہدی تک، جملہ ریورس کرتا ہوں دیکھنا کون سبحان اللہ کہتا ہے. 900 سال سے لے کے اب تک، اب سے لے کے امام مہدی تک جو سچوں کا سردار ہے اسے شیخ عبد القادر جیلانی کہا جاتا ہے. نام تمہارا لب پہ آئے، میٹھا میٹھا منہ ہو جائے، اسے شیخ عبد القادر جیلانی کہا جاتا ہے. الحمدللہ رب العالمین. یہ ولایت کی سب سے عظیم پوسٹ پر سیدنا شیخ ہے، جسے غوثیت کبریٰ کہتے ہیں، جو مقام مخدہ کی صورت میں، یہ مقام خضر سے بڑی یہ پوسٹ ہوتی ہے، جس پر سیدنا شیخ سرکار امام حسن، امام حسین، مختوم کائنات اور مولا کائنات سرکران صدیق عمر و عثمان کی دعاؤں کے توسل سے آج موجود ہے. یہ پوسٹ کیسی ہوتی ہے؟ آپ جن کے عرس میں آئے ہیں، مرزوب وقت شیخ العارفین، سلطان العارفین سیدنا شیخ روشن شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ. میں نے پوچھا قاری نثار بھائی سے ان کے مراتب ظاہری کے بارے میں، فرمایا آصف بھائی یہ مرزوب بزرگ تھے. کیا بزرگ تھے؟ مشکل لفظ، ثقیل ہے، زبان پر لینے میں دقت ہو سکتی. مجذوب لفظ، یہ مرزوب کسے کہتے ہیں؟ آپ سمجھ لیں 2-4-10 منٹ میں باتیں ختم ہو جائیں. معلوم ہے جب اللہ کسی کو انسان بنا کے پیدا کرتا ہے تو اسے ایمان عطا فرماتا ہے اپنی مرضی سے. وہ جب ایمان والا ہوتا ہے تو اسے لوگ کہتے ہیں کہ یہ مومن ہے. جب وہ نماز روزی کی پابندی کرتا ہے تو لوگ اسے مسلمان کہتے ہیں. جب اس میں وہ اور نکھار لاتا ہے تو لوگ اسے صالحین کہتے ہیں، نیک لوگوں میں شامل ہو گیا. جب وہ صالحین کے خاندان میں آتا ہے اور محنت کرتا ہے تو وہ پرہیزگار ہوتا ہے، لوگ اسے متقی کہتے ہیں. جب وہ متقی بن جاتا ہے تو اس کے بعد اللہ کا فضل ہوتا ہے تو اللہ اسے اپنی ولایت کی سرٹیفکیٹ دیتا ہے. یعنی اللہ اس متقی کو ولی بناتا ہے، اپنا دوست بناتا ہے. پھر وہ متقی اللہ کا ولی بنتا ہے. جب وہ متقی اللہ کا ولی بنتا ہے، ولی ولایت پانے کے بعد وہ اگر محنت زیادہ کرتا ہے تو پھر اللہ اپنی لائٹ، اپنی تجلی، اپنی روشنی اس پر ظاہر کرتا ہے. جب اللہ کی روشنی اس پر ظاہر ہوتی ہے تو پھر یہ گروپ 2 حصوں میں بڑھ جاتا ہے.
کیسے؟ اگر اس تجلی کو وہ اپنے اوپر غالب کر لیتا ہے، اس تجلی میں وہ گم ہو جاتا ہے، مدغم ہو جاتا ہے، متصل ہو جاتا ہے، اسی تجلی، اسی لائٹ، اسی روشنی میں وہ فنا ہو جاتا ہے، تو اسے مجذوب کہتے ہیں، جو ہر وقت نور الہی کی تجلیوں میں مست مگن رہتا ہے۔ اور اگر وہ اپنے آپ کو باذن اللہ سنبھال لیتا ہے تو سالک بن جاتا ہے۔ یہ مجذوب اور پھر یہ سالک۔ سالک کی دنیا میں گیا اور محنت کیا تو پھر آگے مقام ابرار ہے، مقام اوتاد ہے، مقام ابدال ہے، مقام غوث ہے، مقام قطبیت ہے، وہ آگے کے 27 پوسٹ ہے ولایت کے۔ نور الہی سے اس کا دل مالا مال ہو گیا، پھٹ گیا تو اسے مجذوب کہا جاتا ہے، سنبھل گیا تو اسے سالک کہا جاتا ہے۔ یہ دونوں ہر شہر میں ہوتے ہیں، یا ایک شہر میں رہ کے کئی شہروں کا نظام سنبھالتے ہیں۔ آپ سے میں باتیں کروں، آپ میرے بھائی ہیں، صاحبوں، مجذوب اگر کسی شہر میں ہوگا تو یہ کیسے پتا چلے گا؟ سالک اس شہر میں ہوگا تو یہ کیسے پتا چلے گا؟ میں بات کروں، مجذوب کے شہر میں ہونے کی نشانی کیا ہے اور سالک کے ہونے کی نشانی کیا ہے؟ اگر مجذوب کے ہاتھ میں شہر کی لگام آئے گی تو اس شہر میں افراتفری بہت مچے گی، بسیں پلٹیں گی، ٹرینیں پلٹیں گی، لڑائی دنگا اختلافات، یہ وہ، آگ لگے گی وغیرہ وغیرہ۔ اور اگر سالک کے ہاتھ میں اس شہر کی لگام آئی ہے تو ماحول بالکل شانت رہے گا، ایک دم سناٹا، خاموشی، بالکل شائستگی کی فضا رہے گی۔ اگر آپ مسکرانا چاہتے ہیں تو ایک بات بتا دوں، یہی دہلی کی زمین ہے، اور ایک بادشاہ نے ایک عظیم درویش سے کہا، اس وقت دلی میں حالات بڑے اچھے ہیں، نہ کوئی لڑائی، نہ کوئی دنگا، نہ کوئی فساد، نہ کہیں کوئی ہنگامہ، نہ کوئی آتش زدگی، کچھ نہیں ہے، ماحول بڑا شانت ہے، یہ بتا دلی میں اس وقت کس کی حکومت ہے؟ تو اس درویش نے کہا، دلی میں اس وقت ایک سالک کی حکومت ہے، ایک سالک بزرگ کی حکومت ہے۔ تو اس درویش سے اس بادشاہ نے کہا، اگر تجھے دقت نہ ہو تو مجھے اتنا بتا دے کہ وہ سالک بزرگ رہتا کہاں ہے، میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں، میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو بادشاہ سے اس درویش نے کہا کہ نہیں، یہ راز ہے، میں اسے ظاہر نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا، یہ راز میرے سینے میں رہے گا، آپ مجھے بتا دیں، میں کسی سے نہیں بتاؤں گا اس سالک کے بارے میں جس کے ہونے سے دلی کا نظام اس وقت صحیح و سالم ہے۔ تو اس درویش نے کہا، وہ جو سالک ہے وہ فلاں محلے میں خربوزہ بیچتا ہے۔ کھانے پینے کی بات یہی سوچ کے سبحان اللہ کہتے ہیں، کیا کرتا ہے؟ بولے وہ سالک بزرگ ہے اور اسی شہر دہلی میں فلاں ایریے میں وہ خربوزہ بیچتا ہے۔ سالک نرم طبیعت کا، ٹھنڈے دل کا ہے، وہ گرم مزاج کا نہیں ہے۔ بادشاہ اپنا حلیہ بدلا، اس کے پاس گیا، وہ خربوزہ بیچ رہا تھا، سمجھ گیا کہ یہی وہ شخص ہے۔ اس نے سلام کیا، اس نے جواب دیا، بولے کیا کرتے ہو؟ بولے خربوزہ بیچتا ہوں۔ کتنے کا؟ بولے 2 روپے کا ایک ہے، ایک دینا۔ تو اس نے خربوزہ کاٹ کے جیسے دیا، اس بادشاہ نے کھایا، پھینک دیا زمین پر، کہا یہ کیا فراڈ ہے، یہ خربوزہ ہے، تم نے اس میں پانی رکھ کے بیچنا شروع کیا، ایک دم پھیکا ہے، اس میں مٹھاس نہیں ہے، کوئی لذت نہیں ہے، کوئی چاشنی نہیں ہے، دوسرا دو۔ سالک جو تھا نا، اس نے کہا کوئی بات نہیں، دوسرا خربوزہ دیا۔ بادشاہ جو حلیہ بدلے ہوئے تھا، اس نے اسے اٹھا کے پھینک دیا، کہا یہ بھی خراب ہے، تیسرا دو۔ اس نے تیسرا خربوزہ لیا، اسے اٹھا کے پھینک دیا۔ اس نے چوتھا خربوزہ لیا، اسے اٹھا کے پھینک دیا۔ جب 5واں خربوزہ لیا تب اس بادشاہ نے کہا ہاں یہ ٹھیک ہے، اسے کھا لیا۔ کھانے کے بعد بولے پیسے کتنے ہوئے؟ تو اس خربوزہ بیچنے والے سالک بزرگ نے کہا 2 روپے کے حساب سے کتنے ہوئے؟ کم سے کم 10 لوگ تو بولو بھائی، 10۔ 2 روپے کے حساب سے بولے 10 روپے ہوئے۔ تو بادشاہ ناراض ہو گیا، بولے یہ کیا دھوکہ دے رہے ہیں، وہ تمہارے 4 خربوزے باہر پڑے ہوئے ہیں، اسے اٹھا لو، وہ تو میں نے کھایا نہیں، ایک کھایا ہے، ایک کی قیمت 2 پکڑو۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، آپ چلیں۔ بادشاہ واپس آ گیا۔ 6 مہینے کے بعد دلی میں افراتفری مچ گئی، بوال، آپس میں فساد، لڑائی دنگا، یہ وہ۔ تو پھر اس درویش کو بلایا اس بادشاہ نے، کہا یار یہ بتاؤ کہ دلی کا شانت ماحول بدل گیا، اب دلی کی لگام کس کے ہاتھ میں ہے؟ تو اس درویش نے کہا اب ایک مجذوب بزرگ آ گیا ہے، اب اس کے ہاتھ میں اس شہر کی لگام ہے، اسی لیے ماحول میں گرمی پائی جا رہی ہے، جلال کا عنصر غالب ہے۔ اب جمال کا پہلو جو ہے نا وہ خاموش ہے، جلال کا غلبہ ہے۔ اس نے کہا مجھے بتاؤ کہ وہ کہاں رہتا ہے؟ اس نے کہا ٹھیک ہے میں پتہ بتاتا ہوں، لیکن اس سے الجھنا نہیں، گرم مزاج کا ہے اور اس کے بارے میں کسی دوسرے کو بتانا نہیں، راز دل کا آئینہ ہے، اس کو چھپا کر رکھو ورنہ ٹوٹ جائے گا ہر جگہ دکھانے سے۔
کہا کوئی بات نہیں. اب بادشاہ حلیہ بدل کے چلا گیا. کہا وہ کیا کرتا ہے؟ کہا وہ فلاں محلے دلی میں فلاں محلے میں وہ شربت بیچتا ہے. کیا کرتا ہے؟ شربت بیچتا ہے. وہ بادشاہ چلا گیا اور جانے کے بعد دیکھا تو اس نے ٹھیلے پر واقعی شربت بیچ رہا ہے. اسے سلام کیا. اس نے جواب دیا. کہا بھائی کیا بیچتے ہو؟ بولے شربت بیچتا ہوں. بولے کتنے کا ہے؟ اس نے کہا کہ 1 روپے کا گلاس ہے. بادشاہ نے کہا کہ دینا بھائی ذرا سا. اس مرزوق بزرگ نے اپنا حلیہ جو چھپا رکھا تھا اس نے بھی 1 گلاس شربت بنا کے بادشاہ کے ہاتھوں میں دیا. جیسے اس نے اسے منہ سے لگایا گلاس کے شربت کو زمین پر پھینک دیا. اس نے کہا یہ کیا دھوکہ ہے؟ اتنا پھیکا شربت بیچتے ہو, اس میں چینی نہیں ہے, کوئی مٹھاس نہیں ہے, نیمبو کا اس میں اثر نہیں ہے, کوئی لذت اس میں نہیں ہے. اس مرزوق نے خاموشی اختیار کی. دوسرا گلاس لاؤ. جیسے دوسرا گلاس لیا بادشاہ نے اسے منہ سے لگایا پھر زمین پر پھینک کے بولا یہ بھی شربت تمہارا ویسے ہی خراب ہے. وہ شربت بیچنے والا جو مرزوق تھا وہ گھوما اور گھومنے کے بعد اس بادشاہ کو 2 تماچے مارے. کہا ظالم کہیں کہ مجھے خربوزہ والا سمجھ رکھا ہے. سن تیری بھی اتار دوں گا اور جس نے تجھے بھیجا ہے اس کی بھی اتار دوں گا. ڈاکٹر اقبال کیا کہتا ہے کہ یدے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستین. یہ پورا اسلام سمیٹے ہوئے. جب تک یہ زندہ رہتے ہیں بے لباس رہتے ہیں, لیکن ان کے انتقال کے بعد ان کے آستانوں پہ اتنی چادریں چڑھتی ہیں کہ گنبد تک پہنچ جاتی ہیں. جب تک یہ زندہ رہتے ہیں بھوکے رہتے ہیں, پیاسے رہتے ہیں. ان کے انتقال کے بعد ان کے عرس میں اتنے دیگ کے لنگر چڑھتے ہیں نا کہ کوئی بھوکا شہر میں سوتا نہیں. جب تک یہ زندہ رہتے ہیں خوشبوؤں سے دور رہتے ہیں. ان کے انتقال کے بعد ان کے دربار میں عطر پاشی اتنی ہوتی ہے کہ محلے کے مکانوں سے بھی خوشبو آنے لگتی ہے. جب تک یہ زندہ ہوتے ہیں اکیلے ہوتے ہیں. ان کے انتقال کے بعد اتنی بھیڑ لگ جاتی ہے, آپ ہی پیچھے مڑ کے دیکھیے. سمجھ رہے ہیں؟ یدے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں. یہ مرزوق کی جماعت ہے. یہ بڑی عظیم جماعت ہے جس کی آنکھیں, جس کا دل, جس کی فکر, جس کے خیالات, جس کے سینس پر اللہ کے نور کا غلبہ ہوتا ہے. ان کو سمجھ پانا اپنے علم کی بنیاد پر آسان نہیں ہے. ان کو سمجھنا اپنی دولت کی بنیاد پر آسان نہیں ہے. ان کو سمجھنا کتب بینی کی بنیاد پر آسان نہیں. ان کو اپنے حسن کی بنیاد پر, اپنے قبیلے کی بنیاد پر, اپنی پراپرٹی کی بنیاد پر سمجھنا آسان. بولو بھائی, آپ کو کیوں بتائیں گے میں اللہ کا ولی ہوں؟ کیا ضرورت آن پڑی ہے؟ وہ اللہ سے باتیں کرتے ہیں, آپ سے کیوں کہیں گے میں اللہ کا ولی ہوں؟ بولے آپ ان کو سمجھنے کی کوشش بھی نہ کریں. اللہ کے ایسے ولیوں کی جماعت ہے. شاعر نے کہا تھا عشق انسان کو قلندر بو علی کرتا ہے, عشق پاگل نہیں پاگل کو ولی کرتا ہے. یہ بڑی عظیم جماعت ہوتی ہے. یہ سچوں کی وہ جماعت ہے. معلوم ہے ایک عظیم شان محدث بزرگ گزرے, ان کا نام ہے حضرت مسلم مغربی. حضرت مسلم مغربی, میں یہ نام پھر سے لے لوں, حضرت مسلم